میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ اس رمضان اللہ سے مانگ لو۔ اس رمضان اللہ سے اپنی ہر ایک حاجت مانگ لو، ہر وہ چیز مانگ لو جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کی آپ کو حاجت ہے۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، سحری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی ذات بندے سے خود پوچھتی ہے، اے بندے بتا تجھے کیا چیز چاہیے، بتا تجھے کیا حاجت ہے۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، اس شخص سے بد نصیب اور کوئی بھی نہیں ہے جو ماہ رمضان کو پائے اور اس مہینے میں اللہ کی ذات سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، جو کوئی بھی میرا مسلمان بہن بھائی بڑا پریشان ہے، ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد امیر ہونا چاہتا ہے، دولت پانا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان کے میں صرف ایک دن سحری میں یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لینا۔ اس وظیفے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل اور تیز ترین وظیفہ ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا، جس مقصد جس حاجت کے لیے کرتا ہے، وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ کے گھر کی بے برکتی ختم ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، اس ویڈیو کو پورا دیکھنا، کاٹ کر ویڈیو کو نہ دیکھنا ورنہ پچھتاتے رہو گے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طریقہ بتاؤں گا، اور جو میرے مسلمان بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی حاجت قبول نہیں ہوتی، میری کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی، تو ان میرے مسلمان بہن بھائیوں سے میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ خدا را اس ویڈیو کو آج پورا دیکھ لینا، اور ماہ رمضان میں آپ کو جو بھی حاجت درپیش ہے وہ پوری کروا لینا۔ آج اللہ سے مانگ لو، آج مانگنے کا وقت ہے۔ یہ ماہ رمضان پھر سال بعد آئے گا، آپ کو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، سارا سال لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، در کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، اگر جو کوئی میرا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو وہ میرا مسلمان بہن بھائی تو اس ویڈیو کو خصوصی طور پر دیکھیں۔ آپ کے گھر سے انشاءاللہ جو نحوست، لڑائی جھگڑے اور ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ رمضان کا پہلا عشرہ برکت و رحمتوں والا عشرہ ہے۔ اس عشرے کو رحمت و نزول کا ذریعہ بتایا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کر کے اس عشرے میں جتنی رحمتیں برکتیں سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رحمتیں برکتیں بارش کی طرح ظاہر ہوتی ہیں، بارش کی طرح برستی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خود بندے سے پوچھتا ہے، خود بندے سے کہتا ہے، اور جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو پکارتا ہے، اے بندے مانگو کیا مانگتے ہو، تم دولت مانگو میں تمہیں دولت دوں گا، تم عزت مانگو میں تمہیں عزت دوں گا، تم جو کچھ بھی مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو، تم بخشش مانگو میں تمہیں بخشش دوں گا، اپنی حاجت مانگو، اپنی حاجت بتاؤ میں تمہاری حاجت پوری کر دوں، مجھ سے مانگو تو صحیح میں تمہیں دوں گا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ عبادت میں گزارے اور گناہوں سے پرہیز کرے، جتنا ہو سکے گناہوں سے بچے، اپنے جسم کے ہر حصے کو اس مہینے میں گناہوں سے بچائیں، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، ہر چیز، اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیں، آنکھ کو غلط چیز دیکھنے سے بچائیں، کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے میرے رب کی ذات ناراض ہو، کوئی ایسی بات نہ سنیں جس سے اللہ کی ذات ناراض ہو، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے میرا رب ناراض ہو، اور کسی کو گالی گلوچ نہ دیں، کوئی چغلی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، بس اللہ کی عبادت میں گزار دیں، ٹی وی نہ دیکھیں، فلمیں نہ دیکھیں، ڈرامے بازی نہ دیکھیں، اس مہینے میں گزارا کریں۔ یہ مہینہ بخششوں، رحمتوں اور اپنی حاجتوں کو پورا کروانے والا مہینہ ہے۔ ترواہی پڑھیں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا ہی عمل بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو کہ میرا مسلمان بہن بھائی بہت ساری کریمیں استعمال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس مہینے میں تراویح پڑھے،
پورا مہینہ پابندی سے تراویح پڑھیں اور پھر آپ کے چہرے پر اتنا نور ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں کے انجیکشن اور جو آپ کریمیں لگاتے ہیں اس میں بھی اتنی طاقت اور کشش نہیں ہوگی جو آپ کے چہرے پر سحری تراویح ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے جو رونق جو چمک دمک آپ کے چہرے پر ہوگی۔ ماہ رمضان میں ہر دم رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ سحری اور افطاری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سے جو حاجت بھی طلب کرتا ہے وہ اس بندے کی حاجت کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بہن بھائیوں، والدین اور اپنے دوستوں اور تمام اہل و عیال کے لیے مغفرتوں بخشش کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے خاص کر اس کی ذات کی رحمت مانگے، لیکن غور سے سنیں۔ جو لوگ ویڈیو کو کاٹ کر یا پھر سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں وہ بعد میں پچھتائیں گے، کیونکہ میں اب وظیفہ بتانے لگا ہوں، اور کوئی چھوٹی سی بات بھی مس اگر آپ کر گئے ہیں تو پھر آپ کے وہی کومنٹ آئیں گے کہ میں نے اس وظیفے پر عمل کیا لیکن میری وہ حاجت، میری وہ مشکل درپیش جی وہ حل نہیں ہو سکی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ اس وظیفے کو صحیح کے وقت کریں اور پھر اللہ کی ذات سے کچھ مانگیں تو رب کائنات کی ذات آپ کو وہ چیز عطا نہ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ سحری کا ہی وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہر بندے کی حاجت دعا کو قبول کرتا ہے۔ بس آپ اس وظیفے پر ضرور عمل کیجیے گا اور پچھتاوے سے بچیں۔ آج وقت ہے، آج اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کا وقت ہے، آج ٹائم ہے، اس وظیفے کو کر لیں۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آپ نے بس سارا سحری نہیں کرنی پورے رمضان میں، صرف ایک دن ہی کر لیں کافی ہے، لیکن اس کو کریں ضرور میرے مسلمان بہن بھائیوں۔ اگر کوئی چاہتا ہے سچ میں اس کی پریشانیاں حل ہو جائیں تو وہ یہ کام ضرور کرے، اور زیادہ وقت بھی نہیں لگنا۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس روزے رکھنے والے کی منہ کی بدبو کو بھی اللہ پاک بڑا پسند کرتا ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے بندہ گناہوں سے بہت ہی زیادہ بچ جاتا ہے، کیونکہ شیطان بندے کو گناہوں کی طرف ورگلاتا ہے اور بندے کا نفس اس بندے کو گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ لیکن جب شیطان کو اس مہینے میں باندھ دیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ اپنی ذات سے اپنی رحمت اپنے بندوں پر لٹانے آتا ہے۔ اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ میرے مسلمان بندے جو کوئی بھی اللہ کی بخشش رحمت کا طلبگار ہو وہ اس مہینے میں عبادت کر کے وہ چیز، حاجت، مراد سب کچھ حاصل کر لے جو چیز اس بندے کو درپیش ہے۔ آپ نے بس اس چھوٹے سے وظیفے کو سحری کے وقت کر لینا ہے۔ آپ کو اگر رزق کی تنگی ہے تو آپ کی وہ رزق کی تنگی پوری ہو جائے گی۔ آپ کو دولت چاہیے تو دولت ملے گی، رشتے کی تنگی ہے تو نیک سالہ رشتہ ملے گا۔ اگر آپ کو کوئی بھی حاجت درپیش ہے اس دنیا کی، آپ کی ہر وہ جائز حاجت اس وظیفے کی مدد سے اللہ پاک ضرور پوری کر دے گا۔ آپ کو جاب کا مسئلہ ہے، جاب نہیں لگ رہی، بہت کوششیں کر لی لیکن کہیں کوئی کام نہیں بنتا، تو صرف اس چھوٹے سے وظیفے پر سحری کے وقت ضرور عمل کر لے، اور نماز کی پابندی رمضان المبارک کے مہینے میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس مہینے میں ایک نفل کی ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنے پر بہت ہی زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، ہر کام ہر چھوٹی نیکی کو کرنے پر 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی مسلمان بھائی بہن گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچیں، نظر بندی سے بچیں، غیر عورت کو نہ دیکھیں، کوئی ایسی بات نہ سنیں جو کسی کی چگلی غیبت ہو، کسی کی غیبت خود بھی نہ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت، یعنی جو بندے پر فرض نہیں ہے لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی سنت یا نوافل ادا کرے تو اسے پرانے زمانے میں جو لوگ فرض ادا کرتے تھے
اس کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس سے رمضان المبارک کی فضیلت کا حساب لگائیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ تو رمضان میں ہر نماز کے بعد کوئی سنت اور فرض یا کوئی نوافل ضرور پڑھے، سنت کا اہتمام کرے، کوئی نوافل پڑھے رب کی رضا کے لیے، آپ کو بہت ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ رمضان میں ایک فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے، ہر عبادت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، ہر ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ ہے کوئی رب کریم کا بندہ جو اس وظیفے پر پڑھ کر، اس وظیفے پر عمل کر کے اپنی حاجت کو پورا کروا لے؟ ہے کوئی رب سے بخشش طلب کرنے والا؟ کوئی رب سے اپنے گھر کے حالات ٹھیک کروانے والا ہے؟ آج کا یہ وظیفہ میرے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کوئی بھی رب سے کسی بھی چیز کا طلبگار ہے، کسی بھی چیز کا حاجت دار ہے، تو وہ تو میرے اس وظیفے پر ضرور عمل کرے گا۔ لیکن جو کوئی صرف اس ویڈیو کو دیکھے گا لیکن اسے آگے شیئر نہیں کرے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا تو اسے اس ویڈیو کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن میرے مسلمان بہن بھائیوں، اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اسی رمضان المبارک میں اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے ان اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اس لیے اس ایک چھوٹے سے وظیفے پر عمل کریں اور اس وظیفے کو آگے بھی شیئر کریں۔ میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، آپ نے ان سب باتوں کو توجہ سے سننا ہے اور ان کو سکپ نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں خود سے بول رہا ہوں، نہیں، یہ وظائف کے بارے میں آپ کو جو باتیں بتائی ہیں ان کے بارے میں جاننا آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ کا ایمان پختہ ہو جائے، آپ کا یقین پختہ ہو جائے اور آپ سچے دل سے اس پر عمل کر لیں۔ کیونکہ اگر آپ کا یقین رب کائنات کی ذات پر پورا ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، تو آپ چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ بھی کرتے ہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ورد بھی کرتے ہیں، رب کائنات کی ذات پر یقین رکھ کر، اپنے دل میں اس مقصد، اس حاجت کو رکھ کر، تو آپ کو اس مقصد، اس حاجت میں کامیابی بھی ضرور مل جاتی ہے۔ آپ دنیا کے چاہے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، اس ایک چھوٹے سے وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس عمل پر عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کامنٹ میں اللہ کا ایک نام ضرور لکھ کر جائیے گا۔ سحری کے وقت رمضان میں صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، صرف ایک تسبیح، ہر دعا، ہر حاجت پوری کروا لینا۔ آپ کسی بھی دن صرف آپ ایک ہی دن پڑھنا ہے آپ نے، یعنی جب بھی آپ کو یہ ویڈیو ملے آپ نے اس چھوٹے سے وظیفے کو سحری کے وقت صرف ایک دن کرنا ہے۔ اگر زیادہ دن کریں گے تو اس کا ثواب ہی ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس کا مکمل طریقہ سن لیں، اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سحری سے پہلے یا پھر سحری کرنے کے بعد آپ کو ٹائم ملے تو تب، اگر سحری سے پہلے ٹائم مل جائے تو تب، یا پھر فجر کی نماز سے پہلے، اگر نہیں تو فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد آپ کو ٹائم ملے، لیکن سورج نکلنے سے پہلے آپ نے اس ایک چھوٹی سی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے تسبیح؟ وہ غور سے سن لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایک چھوٹی سی تسبیح ہے، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیں، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی آپ نے 11 مرتبہ شروع میں، اور جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح پڑھ لے تو آخر میں 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھے اور پھر اپنی حاجت مانگ لے۔ جو بھی جائز حاجت ہے، آپ کو اس دنیا کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، وہ آپ رب سے مانگ لیں۔ وہ رب کریم کی ذات آپ پر رمضان کے مہینے میں بڑی مہربان ہوتی ہے، تو رب کریم کی ذات سے جو کچھ بھی مانگنا ہو اس مہینے میں مانگ لو۔ یہ مہینہ رب کا مہینہ ہے، اس کا اجر ہمیں اللہ پاک نے دینا ہے۔ اس مہینے میں چھوٹی چھوٹی نیکی کو کرنے کا ثواب اللہ پاک نے 70 گنا زیادہ کر دیا ہے۔ تو ہم اس مہینے میں گناہوں سے ہٹ کر نیکیوں کی طرف آئیں اور نیک کام کریں، چھوٹی چھوٹی نیکی کریں تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، گناہوں کی میل ہم سے ختم ہو جائے۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، یہ مہینہ آتا ہی اس لیے ہے، رب کریم کی ذات نے اس مہینے کو اتنی فضیلت دی ہے کہ اس مہینے میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، اور وہ تو نامراد اور بد قسمت ہی ہوگا جو اپنی زندگی میں اس رمضان کے مہینے میں کو پائے لیکن پھر بھی اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، یہ جو چھوٹا سا وظیفہ میں نے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر آپ سچے دل سے رب کریم کی ذات پر یقین رکھ کر اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو صرف پورے رمضان میں ایک دفعہ بھی کر لیتے ہیں تو آپ کی حاجت جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ رزق کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو رزق ملے گا، دولت، مال و دولت، کاروبار میں برکت ہوگی، گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، نحوست ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دکھ پریشانیاں بیماریاں سب ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی میرا مسلمان بہن بھائی اپنے ماں باپ کے لیے ایک نیا گھر خریدنا چاہتا ہے، یعنی کہ جن کی ابھی نوجوان ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھا سا گھر خریدیں اور ان کے ماں باپ کو اس پر فخر ہو، ان کو ایک اچھی سی زندگی دے سکے، تو وہ میرے مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کریں اور ساتھ میں اپنی محنت جاری رکھیں۔ انشاءاللہ رب کریم کی ذات آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ضرور عطا کرے گی۔ وہ بندے کو اس کی محنت سے زیادہ صلہ عطا کرتی ہے۔ وہ رب کریم کی ذات جو بندے پر بڑی مہربان ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ کی ذات سے اگر آپ اس رمضان کے مہینے میں مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لو، اس نے آپ کو عطا کر دینا ہے، کیونکہ میرا رب اس مہینے میں اپنی امت پر، اپنی اس دنیا پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ بدقسمت ہی لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ وہ بدقسمت ہی ہوں گے جن کو آج اس کا یہ وظیفہ پتہ چلا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ اگر آپ خود نہ کر سکے تو اپنے رشتہ داروں، دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ میرے مسلمان بہن بھائی اس پر عمل کریں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، میں اور مزید اچھی ویڈیو لے کر آتا رہوں، اور آپ ان پر عمل کر کے اسی رمضان کے مہینے میں اپنی ہر حاجت جائز مراد پوری کر لیں، اور رب کریم کی ذات سے جو کچھ بھی مانگنا ہو وہ اس مہینے میں مانگ لے۔ یہی مہینہ بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں آسان فرمائے اور آپ کو جو بھی حاجت ہے وہ پوری فرمائے، آمین۔ اور آخر میں میری بات کو غور سے سن لینا، آپ کے لیے ایک اور وظیفہ میرے پاس ہے جو کہ بڑا ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے، جو سارے وظیفوں کا پاورفل کنگ وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا۔ اس ورد کو جاری رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کاروبار میں ہیں، گھر میں ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہیں، جب بھی یاد آئے، دل میں یاد آ گیا تو پڑھنا سٹارٹ کر دیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیونکہ میرے رب کو اپنے بندے کی توبہ بڑی قبول ہے، بڑی پسند ہے۔ وہ رب کریم کی ذات اپنے بندے کی جو توبہ ہوتی ہے وہ بہت ہی جلد قبول کر لیتی ہے۔ وہ اپنے بندے کو
دکھ میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ میرا مالک 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے اس پورے مہینے میں آپ روزانہ کوشش کریں بس استغفر اللہ کو پڑھتے رہیے۔ آپ کو جب بھی یاد آئے، جب بھی وقت ملے، آپ نے بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو میں ہیں یا بغیر وضو کے ہیں، بس استغفر اللہ کرتے رہیا کریں، کیونکہ اس ورد میں بڑی طاقت ہے، اس ورد میں بڑی فضیلت ہے، اس ورد میں بڑی برکت ہے، اس ورد میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اس ورد میں بڑی برکت ہے، اس ورد میں بڑی طاقت ہے۔ جو کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی یہ ورد چھوٹا سا جو وظیفہ ہے استغفر اللہ کا، اس کو جاری رکھتا ہے، کم از کم اور روزانہ اس کی 2-3 تو تسبیح ضرور پڑھی، یا پھر جب بھی وقت ملے تو پڑھنا سٹارٹ کر دے۔ گننا ضروری نہیں ہے، آپ جتنی مرتبہ مرضی پڑھیں، کیونکہ جتنی مرتبہ بھی پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کو پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ میں کہتا ہوں کہ ثواب ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی ساری مشکلیں اللہ پاک آسان فرمائے اسی رمضان المبارک کے مہینے میں، آمین۔